نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسا بابرکت کلام مقدس نازل کیا تاکہ اس کو پڑھ کر انسان ہدایت کے راستوں پر چل سکے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بات چل رہی تھی سود خور کی سزاؤں کے تعلق سے۔ ان میں اب تک تقریباً 6 سزائیں جو سود خور کو، سود کھانے والے کو، کھلانے والے کو، لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو دنیا کے اندر نصیب ہوتی ہیں، ان میں سے 6 سزائیں اب تک خطبوں میں ہو چکی ہیں۔ آج مزید کچھ نکات
سود کھانے کے تعلق سے اور سود خور کے تعلق سے، ان میں سب سے بڑے جو سزا اس کے لیے وہی کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ کی معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عمر سے، اس کی زندگی سے اللہ رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے۔ ساتویں سزا جو سود خور کے حصے میں آتی ہے وہ یہ کہ سود خور کے دل سے اللہ رب العزت انسانوں کی ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے، اگر آپ اللہ رب العالمین کے نظام پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کہیں پر آپ کو کوئی غریب دکھتا ہے، کوئی امیر دکھتا ہے، کوئی عہدے میں بہت بڑا ہے، کوئی عہدے میں بہت چھوٹا ہے۔ ہر چیز کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف انواع اور اقسام کے اندر لوگوں کو بانٹا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان ہمدردی اور انسانیت کو مقدم رکھے۔ اگر دنیا میں غور کرو، اگر دنیا میں سب کے سب مالدار ہوں، کیا کسی کو کسی کی ضرورت رہ جائے گی؟ اگر دنیا میں سب کے سب غریب ہوں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اگر دنیا میں سب کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ کسی کے پاس دنیا میں کوئی عہدہ نہ ہو، انسانیت کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنائے اس لیے تاکہ ایک بڑا آدمی چھوٹے کی مدد کرے اور عہدے دار ان لوگوں کی مدد کرے جن کے پاس عہدہ نہیں۔ غرض یہ کہ انسانیت کا نظام ایک دوسرے سے مل جل کر چلتا ہے، لیکن سود خور کی زندگی کے اندر اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عہدہ، اس کے گھر، اس کا رشتہ جتنا بھی ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے اوپر آ کر سمٹ جاتا ہے۔ انسانیت کی ہمدردی اور انسانوں کے لیے دل میں تکلیف اور کرب اور فرج، یہ تمام چیزیں اس سود خور کے دل سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اس کے دل سے ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اس انسان کے درجات کے اندر بلندی کرتا ہے جب کوئی کسی مسلمان کی مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، لیکن سود خور مصیبت میں کام آنے کی بجائے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو انسان اس کے پاس پیسے لینے کے لیے جاتا ہے ادھار، ہونا کیا چاہیے کہ جس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ اس کی مدد کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے آپ لوگوں کے کام آئیں، لیکن سود خور اس کے حالات، اس کے جذبات کو اس طریقے سے مجبور کر کے اور مجروح کر کے اس سے مزید پیسہ وصولتا ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل سے ہمدردی ختم کر دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اپنے معاشرے کو ہمدرد بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے، لیکن سود خور اس مجبور انسان کو ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ ایک تو اس کے گلے میں غربت کا پھندا ہوتا ہے اور وہ اس کو مزید اس کے اوپر پیسے وصول کر کے اس کو مزید ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت میں
اس کے ساتھ کھڑا ہو، کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ کسی کی ضرورت میں اگر اس کے ساتھ رب کھڑا ہو تو کیا کسی اور کی کمی رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کی تمنا ہے کہ بس اللہ ہمارے ساتھ ہو ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ اسے سود سے نکالنے میں ہو، یا اسے قرض دینے کے معاملے میں ہو، یا بغیر کسی قرض کے معاملہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمْ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف کو اس سے ہٹاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف کو اس سے ہٹائے گا۔ قیامت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں مسلمان، قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے، اس سے بڑی ہولناکی، اس سے بڑا غم، اس سے بڑا علم، اس سے بڑی خوشی انسان کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ یا تو خوشی، یا تو غم، یا تو تکلیف، یا تو انسان کے لیے آرام۔ یہ تمام چیزیں قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان کے لیے، ایک انسان جو دنیا کے اندر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو ہٹاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی تکلیف کو ہٹائے گا۔ یعنی جس تکلیف میں وہ بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی اس تکلیف کو ہٹائے گا، اور اس دن کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ٹکڑا بیان کیا حدیث کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی کسی مسلمان کے راز و نیاز کو چھپاتا ہے، مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے، اس نے تنہائی میں، جوانی میں اس نے کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ہر انسان کے ایسے گناہ ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ تو اگر کسی کے راز کو ہم، ایسا راز جو لوگوں میں اس کی فضیحت کا سبب بنے، اور اکثر مسلمانوں کا معاشرہ اس چیز کے اندر ملوث ہے، ہر کوئی کسی کی عیب جوئی، ہر کوئی کسی کی برائی اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو بدنام کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے اندر آپ کا مقصد ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ اپنی بدنامی کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ جو کوئی کسی مسلمان کے پیچھے پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے رب پڑ جائے اس کو زمین اور آسمان کی خلاؤں میں، اور آسمان و زمین کے اندر، آسمان سے لے کر تحت الثری تک کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جن کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑے۔ تو یہ سود خور کے حصے میں 7ویں وہ سزا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہمدردی کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی مسلمان سے یا غیر مسلم سے اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنا نوالا سمجھتا ہے۔ جو اس کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے مچھلی جال میں پھنس جاتی ہے اور شکاری یہ سمجھتا ہے کہ میرا لقمہ مجھے مل گیا، اسی طریقے سے ایک بیاض خور، سود خور یہ سمجھتا ہے کہ میرا لقمہ مجھے مل گیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اس کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس کے دل میں اتنی سختی بھر دیتا ہے کہ
کہ اس کے دل سے ہمدردی انسانوں کے لیے ختم کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد کے لیے۔ یہ وہ 7ویں سزا ہے۔ 8ویں سزا، سود خور کی بربادی طے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو بیان کیا کہ سود سراپا ہلاکت کا نام ہے۔ اگر کسی انسان کو جاننا ہو یا کسی انسان سے آپ یہ پوچھیں کہ ہلاکت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تباہی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو صرف 3 لفظ کا یہ لفظ سین واو دال سود کہہ دینا کافی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ 7 ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 چیزیں بیان کی۔ ہمارا مقصد یہاں صرف سود کو بتانا ہے، اور غور کریں جتنی چیزیں میں گنا رہا ہوں کیا مسلم معاشرہ اس میں شامل ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور مسلمان کو خصوصاً بچنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث اور ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو چیزیں قرآن و حدیث کی آیتوں کے اندر اور احادیث کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں ان کو اغیار اپنا رہے ہیں، لیکن مسلمان ان تمام چیزوں سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ مسلمان معاشرہ اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ ہر مسلمان کا آپ جائزہ لے لیں، کہاں کہاں اللہ کو چھوڑ کر مسلمان کہاں کہاں سجدہ نہیں کر رہا، کہاں کہاں انسان رکوع نہیں کر رہا، کہاں کہاں انسان نظر و نیاز نہیں کر رہا، کہاں کہاں مدد نہیں مانگ رہا، کس کس کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکا رہا۔ یہ تمام چیزیں شرک باللہ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک ہلاک ہونے والا ہے، مشرک کی تباہی اللہ رب العالمین نے مقدر کر دی ہے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے تو، نسأل اللہ العافیہ۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والسحر، جادو، جادو کے اندر مسلمان معاشرہ سب سے زیادہ ملوث ہے۔ کسی کو کسی سے کوئی مفاد ہے، جادو کرواتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہو رہی، جادو کرواتے ہیں۔ محبت ہے تو جادو کرواتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے پر، بیٹا اپنے باپ پر پراپرٹیوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے، گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان، تمام چیزیں تباہ ہیں اس چیز کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ نفس جس نفس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہو قتل کرنا سوائے قتل کے بدلے قتل کے۔ آج غنڈہ گردی دیکھ لیجئے آپ، ہسٹری شیٹر دیکھ لیجئے آپ، بڑے بڑے دنیا کے ڈون دیکھ لیجئے آپ، اپنے محلے کا جائزہ لے لیں آپ کو کوئی اور نام نہیں ملے گا ہسٹری شیٹر میں یا ڈون گیری میں۔ آپ کو اگر کوئی ملے گا تو مسلمان ملے گا، اور مقصد کسی بھی انسان کی جان لے لینا پیسے کے لیے، کسی بھی انسان کو اپنا مہرہ بنا لینا پیسے کے لیے، بس پیسہ، صرف پیسہ چاہیے۔ کسی کا قتل کروا لو، کسی سے زنا کروا لو، ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والربا، اور سود، سود ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سود تباہی ہے۔ تباہی کا مختصر لفظ اگر آپ کوئی بنائیں گے تو آپ کو سود ملے گا، اور سود خور کو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ، تمام قسم کی برائیاں اس کے مقدر میں کر دیتا ہے، خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو سود خور کو وہ قتل اور غارت گری میں بھی مبتلا ہوگا، وہ زنا میں بھی مبتلا ہوگا، وہ شراب میں بھی مبتلا ہوگا، وہ لوگوں کے اوپر
قساوت قلبی میں بھی مشہور ہوگا، انسانیت کی ہمدردی بھی اس سے نکل جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بھی سب سے آگے ہوگا، اور صدقات و خیرات میں بھی سب سے پیچھے ہوگا، دعا تو کرنے کا نام ہی نہیں، کیونکہ نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا۔ یعنی کہ ایک سود کتنی برائیوں کی جننی ہے، کتنی برائیوں کو جنم دیتی ہے ایک سود، تباہی کے کتنے راستے آپ کے لیے سود کھولتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان معاشرہ اس چیز کے اندر لپت ہے، اس چیز کے اندر اٹا ہوا ہے بالکل، اور ہر انسان کو شارٹ کٹ چاہیے، اور سود سے بہترین شارٹ کٹ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ سود ہے، سٹا ہے، یہ تمام چیزیں مسلم معاشرے کی پہچان بن چکی ہیں۔ یہ وہ 8ویں سزا تھی جو اللہ رب العالمین نے سود خور کے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے۔ ایک اور سزا جو وہ خود نہیں کماتا بلکہ اسے مسلم معاشرہ دیتا ہے، 9ویں سزا۔ سود خور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزاؤں میں ایک سزا اس کے لیے، باقی تمام سزائیں سود خور اپنے لیے خود چنتا ہے، لیکن اہل علم اور اہل علم کے اقوال کی نظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو 9ویں سزا اس کے لیے مسلم معاشرہ چنے گا، اور وہ سزا کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو سود کے اندر مبتلا ہو تو ایسے سود خور کی سزا قتل ہے اسلام میں، اور اس انسان صرف اور صرف اسلام کے اندر سزاؤں کے معاملے میں قتل کی جو سزا ہے وہ صرف مختصر گناہوں کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان جو اسلام کے بعد کفر اختیار کر لے، اسلامی حکومت میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جو شادی شدہ انسان زنا کر لے، نسأل اللہ العافیہ، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا، جادوگر اگر معاشرے کے اندر موجود ہے تو جادوگر کی سزا قتل ہے، اور چوتھی اگر قتل کی سزا کوئی قتل ہے تو وہ ہے سود، اور پانچواں کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ انصاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ اسلام میں نہیں ہے، یا اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، کہ جس کی سزا اسلام میں قتل متعین کی گئی۔ لیکن سود خور کو یہ کہا گیا اہل علم کے اقوال کی نظر میں کہ معاشرے کے اندر سود خور کی سزا قتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو ہندوستان میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہندوستان میں ہمارے پاس کورٹ اور جج اور پولیس اور یہ تمام لوگ ہیں، وہ اس کے معاملے کو طے کریں گے۔ البتہ مسلم معاشرے کے اوپر کیا چیز عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے انسان کا بائیکاٹ کرے، اس انسان سے بات چیت، رشتہ داری، یہ تمام چیزیں اس سے قطع تعلقی کی جائے، اسے شادی بیاہ میں بلانا بند کر دیا جائے، اس کے گھر سے رشتہ جوڑنا مناسب نہ سمجھا جائے۔ یہ تمام چیزیں اگر اس کو سزا دو گے تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ برادری سے بائیکاٹ کا کوئی بھی انسان تاوان جھیل نہیں سکتا۔ آپ لوگ برادریوں کے اندر رہتے ہو، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر انسان برادری کی ناک کے لیے کتنا زمین میں دھسا ہوا ہے۔ ہر کوئی جو بھی کام کر رہا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میری برادری میں ایسا ہے، برادری والے ناک باہر کر دیں گے۔ اہل علم فرماتے ہیں، قال العلماء من اصر على المعاملة بالربا ولم يترك الزائد، اي الفوائد، جو کوئی سود کے معاملے کے اوپر مصر رہے، ڈٹا ہوا رہے، اور وہ زائد چیزیں یعنی فائدہ لینا لوگوں سے پیسے دے کر کے نہ چھوڑے، کہتے ہیں فَإِن قَدْرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ أي ولي الأمر عَزَّرَهُ بِمَا رَآهُ رَاجِعًا مِنَ الْحَبْسِ أو الضرب أو الصلب على خشبة يربط عليها يوما أو أياما في مواقع متعددة ليخزيه بين الناس۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی سود کے معاملے پر اپنا کاروبار کرے اور سود پر ڈٹا رہے، سود پر لین دین کرے، تو ولی الامر
مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ ایسے انسان کے ساتھ میں اس کو سزا دینے کے لیے یا تو اسے قید کرے یا اسے مارے اور یا پھر اس کو تختی کے اوپر صلیب کے اوپر پھانسی دینے کے لیے محلوں کے اندر مختلف جگہوں پر لٹکا کر رکھے اور لوگوں کو یہ بتائے کہ سود خور ہے. آج اس محلے میں، کل اس محلے میں، پرسوں اس محلے میں، مختلف محلے میں جا جا کر کے اس کو صلیب پر لٹکائے اور لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ سود خور ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا معاملہ ولی الامر فیصلہ کرے گا، مسلمانوں کا حاکم فیصلہ کرے گا اسلامی حکومت میں. اس کے بعد میں فرماتے ہیں لِيَخْزِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں اس کی ذلت اور رسوائی ہو سکے. اتنا خطرناک جرم ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُصِرُّونَ عَلَى التَّعَامُلِ بِالرِّبَا جَمَاعَةً مُهْتَمِّينَ، اور اگر سود پر کاروبار کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں معاشرے میں، یعنی کہ ایک پوری کی پوری گینگ ہو گئی، پوری کی پوری جماعت قائم ہو گئی کہ ہر کوئی سود پر کام کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قاتلہم الامام ای بعد استداء بہم، تو بادشاہ وقت پر یہ چیز لازم ہے کہ ان کے ساتھ میں لڑائی کر کے ان کو روکے گا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا. توبہ کروائی جائے گی، اگر توبہ کر لیتے تو ٹھیک، اور نہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عامل بالربا یستتاب، جو کوئی سود پر کاروبار کرتا ہے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. فَإِن تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَ عُنُقُهُ، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو گردن مار دی جائے گی. لیکن یہ تمام چیزیں ہوں گی اسلامی حکومت میں، ہندوستان میں نہیں. ہندوستان میں اس کا کیا حل ہے؟ ہندوستان میں اس کا حل یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرے، اسے توبہ کرنے کے لیے ابھارے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جو زکوٰۃ نکالنا بند کر دی ہے، اللہ رب العالمین نے سود کے اندر ملوث کر دیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، اس لیے صرف سود خور کو بلیم نہ دیا جائے. ہر انسان اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھے کہ اس نے کیا اپنی پوری زکوٰۃ نکال دی. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر مسلم معاشرے کو کچھ صدقات اور خیرات اور عطیات اور ہبات کی اگر ضرورت پڑے تو میں اسلامی معاشرے سے سود اور سود کے نظام کو مٹانے کے لیے اپنی پوری دولت صرف کر سکتا ہوں. یہ جذبہ اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ رب العالمین اس کی نسلوں کو تو کم سے کم سود سے محفوظ رکھے گا. اور حضرت عباد بن اسید رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ کے گورنر تھے اس وقت میں ان کے پاس خط لکھا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں نے مال کو دے کر کے کچھ زائد پیسے وصولنے چاہے اسلام کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کے اور پوری اسلامی چھاونی اور کینٹ بننے کے بعد مکہ کچھ لوگوں نے پیسے زائد طلب کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حضرت عباد بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں خط لکھا اور کہا کہ جو کوئی زائد پیسہ وصولتا ہے اسے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے. اس موقع پر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی وہ آیت کریمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کوئی بھی سود کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں مانتے ہو، فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو لوگ زائد پیسہ وصولنے کے لیے مصر تھے، ڈٹے ہوئے تھے، ان لوگوں نے توبہ کی اور زائد پیسہ نہیں وصولا، لہذا ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. اگر آج بھی مسلم معاشرہ سود خور کا بائیکاٹ کر دے تو حقیقتاً معاشرے کے اندر سدھار ہوگا،
قوم کے اندر رونق ہوگی اور ہر انسان جو کوئی اس کی وجہ سے بچتا ہے اس کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، سود بڑا خطیر جرم ہے۔ سود سے خطرناک جرم صرف اور صرف جو اللہ نے ذکر کیا وہ ہے شرک۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سب سے خطیر جرم ہے، خطرناک کوئی بیماری اگر ہے اور گناہوں اور نیکیوں کو کھا جانے والا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ سود ہے۔ بلکہ یہ نیکیوں کو نہیں کھا جاتا، انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اس جرم سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سود جیسے مہلک بیماری سے محفوظ کر۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے حالات کے اندر صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں استقامت دے۔ مولا ہم میں یہ سخت نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کے اوپر صبر کر سکیں یا کسی بھی معاملے پر صبر کر سکیں، کسی بھی خیر کو کام کے کرنے کی ہمارے اندر توفیق ہمارے اندر سخت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی برائی سے رکنے کی سخت ہے۔ اس لیے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر بھلائی کو کرنے اور ہر برائی سے رکنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال کر دے۔ ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوة الا بالله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ رب العالمین تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ رب العالمین اگر تو نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا تو ہم بھٹک جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھٹکیں، ہم تیری رحمت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین تو تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ رب العالمین جو کبھی تنہائی میں، کبھی اعلانیہ طور پر یا دنیا کی کسی بھی زمین پر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی تیری معصیت کی ہے، کوئی ذنب کیا ہے، تو رب العالمین تیرے اس گھر کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین تو درگزر فرما دے، رب العالمین تو موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین تو موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب العالمین ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو مسلمانوں کے معاشرے کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہماری ذریت کو اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھ، استقامت کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہمارے گھروں کی، ہماری عزتوں کی، ہمارے مساجد و مدارس کی، رب العالمین ہماری ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے اور بچوں کے عزت و ناموس کی تو حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم اپنی عزت کی آڑ میں تجھے کرتے ہیں، اور رب العالمین باطل طاقتیں جو کچھ منصوبہ بندی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنا رہی ہیں، رب العالمین تو ان کو ہدایت دے، رب العالمین تو ان کو ہدایت دے، رب العالمین تو ان کو ہدایت دے، اور ہدایت اگر ان کی نصیب میں نہیں تو جس کے وہ مستحق ہے تو وہ معاوضہ کر، اور رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت دے، توفیق دے۔ تیری توفیق کے بغیر کوئی خیر ممکن نہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ رب العالمین ہم اپنے والدین کے حقوق میں جو کچھ حق تلفی کر رہے ہیں، رب العالمین ہمیں توفیق دے ان کے حقوق کی ادائیگی کی۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، انہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، رب العالمین ان کی قبر کے معاملات کو آسان کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو تواب ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم سب سے تیرے گھر میں توبہ کرتے ہیں، رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھ،
جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین